السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز ناظرین، پیارے بھائی اور دوستو، کچھ وجہ سے لائیو میں کچھ دقت پیش آئی اور اس وجہ سے دوبارہ آپ سے لائیو آ رہا ہوں۔ یقیناً یہ رمضان کا مبارک مہینہ بہت ہی مقدس مہینہ ہے، بڑا ہی مبارک مہینہ ہے، اور اس مبارک مہینے کا پایا جانا یہ بھی کسی شرف سے کم نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کا ہمیں اور آپ کو شکر بجا لانا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کا رمضان بڑا ہی اچھا گزر رہا ہوگا، آپ اپنے زیادہ اوقات کو اللہ کی عبادت میں صرف کر رہے ہوں گے۔ آج کے اس درس کے اندر جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے داروں کے لیے کن کن چیزوں کا وعدہ کیا ہے، یا اللہ کے ہاں روزے داروں کی تکریم کیسے ہوگی، ان کا سمان کیسے ہوگا۔ چند پوائنٹ کی شکل میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ آپ روزہ رکھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، توبہ و استغفار کریں، صدقات و خیرات کریں، اور یقین جانیں کہ اس لاک ڈاؤن سے بہتر کبھی بھی آپ کو موقع نہیں ملے گا کہ آپ جم کر مضبوطی کے ساتھ، محنت کے ساتھ، لگن کے ساتھ، شوق کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں۔ اور جتنا وقت ابھی ہمارے اور آپ کے پاس ہے اللہ کی عبادت کرنے کا، شاید کبھی زندگی میں رہا ہو اور شاید کبھی زندگی میں رہے، اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے۔ تو اس موقع کو غنیمت سمجھیے، فائدہ اٹھائیے، اپنے اوقات کو ضائع اور برباد نہ کیجیے۔ آئیے چند پوائنٹ آپ کے شکل میں آپ کے پاس رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک روزے داروں کی تکریم کیسے ہوگی۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے روزے داروں کے لیے روزے داروں کا جو اجر ہے، روزے کا جو اجر ہے وہ بے انتہا ہے، بے انتہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان نہیں کیا ہے۔ دوسری چیزوں کے جو درجات ہیں یا اس کی نیکیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرما دیا ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عظیم عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے حدیث قدسی کے اندر بیان فرمایا، کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام فانہ لی وانا اجزی بہ۔ بنی آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دینے والا ہوں۔ حالانکہ ہمیں اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ ہر عمل کا بدلہ اللہ رب العالمین ہی دیتا ہے، ہر عمل کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، ہر عمل پہ جو بھی اجر و ثواب ملے گا وہ اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ رب العالمین، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین نے حدیث قدسی کے اندر بیان فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دینے والا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندے نے میری وجہ سے، میرے حکم کی وجہ سے اس نے کھانا پینا ترک کر دیا اور تمام اپنی خواہشات کو ترک کر دیا، اس لیے اللہ تعالیٰ روزے دار کو بے انتہا اجر دینے والا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ عشر امثالها الى 700 ضعف، کہ بنی آدم کا ہر عمل جس کی نیکی 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ ایک عمل، ایک نیکی، اس کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ قال اللہ عز وجل الا الصوم فانه لی وانا اجزی بہ، سوائے روزے کے، اس لیے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دینے والا۔ ہر عمل اللہ کے لیے، ہر عبادت اللہ کے لیے ہے، لیکن روزے سے اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کے حکم کی وجہ سے کھانے پینے اور تمام حلال چیزوں کو ترک کر دیتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ حدیث قدسی کے اندر کہتا ہے کہ میں اس کو بے انتہا اجر دوں گا۔ اسی طریقے سے روزے داروں کی کرامت یا روزے داروں کے لیے جو تکریم ہوگی، جو ان کا سمان ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ روزے دار کے حق میں سفارشی بن کر کے آئے گا۔ اور یہ کب بن کر کے آئے گا؟ جب انسان کو ضرورت ہوگی، جب ہر شخص نفسی کے عالم میں پریشان ہوگا، دوڑ رہا ہوگا ایک نیکی کے لیے، ایک درجے کے لیے، ادھر ادھر جا رہا ہوگا، سب کے پاس جا رہا ہوگا، کوئی اس دن کسی کی مدد نہیں کرے گا، کسی کا یار و مددگار نہیں ہوگا، ہر انسان جو جہاں ہوگا وہیں پریشان ہوگا۔ ایسی پریشانی کی گھڑی میں اگر کوئی شخص آپ کے پاس آ جائے اور آپ کی مدد کرے تو آپ کتنی خوشی محسوس کریں گے، آپ اندازہ لگا لیجیے۔ قیامت کے دن یہ روزہ اپنے روزے دار کے لیے سفارشی بن کر کے آئے گا، شفاعت کرے گا، آپ کا سپورٹ کرنے کے لیے آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، یقول الصیام ای رب منعته الطعام
والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ روزہ اور قرآن یہ دونوں اپنے بندے کے حق میں کیا ہے؟ سفارشی بن کر کے آئیں گے، سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے. روزہ کہے گا، کیا کہے گا؟ کہ اے اللہ میں نے اس کو کھانے پینے سے اور خواہشات سے میں نے اس کو روک کے رکھا، کھانے پینے سے، خواہشات سے میں نے اس کو روک کے رکھا، فشفعنی فیہ، تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما لے. ویقول القرآن، اور قرآن کہے گا یا رب منعتہ النوم باللیل فشفعنی فیہ قال فیشفعان. قرآن بھی سفارشی بن کر کے آئے گا. یقین جانیے کہ بہت بڑی سعادت ہوگی ان لوگوں کے لیے جن کے حق میں روزہ اور قرآن سفارشی بن کر کے آئے. اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں بھی یہ روزہ اور یہ قرآن سفارشی بن کر کے آئیں، شفاعت کرنے والے آئیں. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث کے اندر بیان فرمایا والقرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تو آپ کے حق میں گواہی دے گا یا آپ کے خلاف گواہی دے گا، یا تو آپ کے لیے حجت بنے گا یا آپ کے خلاف حجت بنے گا. اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے. اور جس کے حق میں حجت بن کر کے آ جائے، جس کے حق میں روزہ سفارشی بن کر کے آئے، جس کے حق میں یہ قرآن سفارشی بن کر کے آ جائے، تو یقین جانیے کہ اس کے لیے نجات یقینی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ روزہ بھی، قرآن بھی سفارشی بن کر کے آئے گا اور کہے گا کہ اے اللہ میں نے اس کو رات میں سونے سے باز رکھا، رات میں یہ سویا نہیں، یہ میری تلاوت کرتا تھا، پڑھتا تھا، قیام اللیل کا اہتمام کرتا تھا، تراویح کی نماز کا اہتمام کرتا تھا، میرا ذکر کرتا تھا، پڑھتا تھا، تلاوت کرتا تھا. فشفعنی فیہ، تو اے اللہ میری سفارش اس بندے کے حق میں قبول فرما لے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فیشفعان، تو دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی، دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ تمام لوگوں کے لیے اس روزہ اور قرآن کو سفارشی بن کر کے آنے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مکمل طریقے سے روزہ رکھنے اور اسی طریقے سے قرآن مجید کی حق ادا کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے، تاکہ یہ دونوں عبادتیں ہمارے لیے کیا بنے؟ سفارشی بن کر کے آئیں. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے روزے داروں کی تکریم، ان کے سمان کے لیے ایک اور چیز تیار کر رکھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ جنت میں ایک دروازہ ہوگا جس کا نام ریان ہوگا، باب الریان. جیسے باب الصدقہ ہے، باب الصلاۃ ہے. جنت میں 8 دروازے ہیں، جنت میں 8 دروازے ہیں. ان 8 دروازوں میں سے اللہ رب العالمین نے روزے داروں کے لیے ایک دروازہ ہی خاص کر لیا ہے. اس گیٹ سے، اس دروازے سے روزے داروں کے علاوہ کوئی دوسرا داخل نہیں ہوگا. جیسا کہ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فی الجنت بابا یقال له الریان، کہ جنت کے اندر ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے. يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه احد غيرهم، جس دروازے صرف روزے دار داخل ہوں گے، روزے دار کے علاوہ کوئی دوسرا داخل نہیں ہوگا. یقال، کہا جائے گا، این الصائمون، ندا لگائی جائے گی، پکارا جائے گا، آواز دی جائے گی، این الصائمون، این الصائمون، اے روزے دارو، روزے دار کہاں ہیں، روزے دار کہاں ہیں. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج کتنے نوجوان ایسے ہیں جو روزے کو ترک کر دیتے، بہانہ بازی کر کے، میری صحت صحیح نہیں رہتی ہے، میں بھوک پیاس اتنی لمبے تک برداشت نہیں کر سکتا، میں اتنی طویل 16-17 گھنٹے میں برداشت نہیں کر سکتا، مجھے یہ کام کرنا پڑتا ہے، وہ کام کرنا پڑتا ہے. اگر آپ کے پاس صحیح عذر ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے عذر کو قبول کرے گا. لیکن اگر صرف بہانے بازی ہے، حیلہ حوالہ ہے، یقین جانیے کہ بہت بڑی نعمت سے آپ محروم ہو جا رہے ہیں، بہت بڑے اجر و ثواب سے آپ اپنے آپ کو محروم کر لے رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قیامت کے دن ندا لگائی جائے گی، این الصائمون، یقال این الصائمون، روزے دار کہاں ہیں؟ فیقومون، تو وہ روزے دار کیا ہوں گے؟ وہ لوگ کھڑے ہوں گے، روزے دار کھڑے ہوں گے. لا يدخل منه احد غیرهم، روزہ دار کے علاوہ کوئی دوسرا داخل نہیں ہوگا. فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ، اور جب تمام روزے دار اس گیٹ سے، اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے تو اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا، دروازہ کلوز، گیٹ کلوز ہو جائے گا، اب کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا. یہ معمولی شرف ہے، یہ معمولی عزت ہے، یہ سمان اللہ تعالیٰ اگر دے گا تو روزے داروں کو دے گا. یہ ان لوگوں کو دے گا جو اس مبارک مہینے کے اندر پورے مہینے کے روزہ رکھتے ہیں، بلا عذر کے ایک روزہ بھی نہیں چھوڑتے ہیں، اور روزہ رکھنے کے جو آداب ہیں ان تمام کو ملحوظ رکھتے ہیں، ان تمام کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں. اور اسی طریقے سے اس رمضان کے مہینے میں اللہ رب العالمین کی جم کر عبادت کرتے ہیں، پورے شوق کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ، پوری ہمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں.
تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن ندا لگائے گا اور ایسے لوگوں کو باب الریان سے داخلہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی باب الریان سے داخل ہونے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے نمبر 4، چوتھی جو تکریم یا سمان اللہ رب العالمین کے ہاں ہوگا وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ اگر کوئی بھی شخص ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، جیسا کہ کل کے درس میں بھی شاید یہ بات آئی تھی کہ اگر کوئی شخص ایک دن کا روزہ رکھتا ہے اور وہ ایک روزہ، یہ عام روزوں کی بات ہے، نفلی روزوں کی بات ہے، ما من عبد يصوم لله يوما ما من عبد يصوم في سبيل الله يوما في سبيل الله الا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں انسان جب روزہ رکھتا ہے یا روزے کی حالت میں انسان کو پیاس لگتی ہے، بھوک کی شدت کو برداشت کرتا ہے، صبر و تحمل کرتا ہے اور اس طریقے سے بہت سی پریشانیوں کو روزے کی حالت میں جھیلتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ اگر کوئی شخص ایک دن کا روزہ رکھ لے، اور یہ عام روزوں کی بات ہو رہی ہے، فرض روزوں کی بات نہیں ہو رہی، کوئی ایک روزہ بھی اگر نفلی روزہ اللہ کے لیے رکھ لے، اللہ کے راستے میں نہیں، اللہ کے لیے رکھ لے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم کی مسافت سے 70 سال کی دوری کر دے گا۔ ایک دن کا روزہ رکھنا، ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ، ایک دن کا روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت، 70 سال کی دوری پہ اس کے چہرے کو کر دے گا۔ اتنی مسافت اللہ تعالیٰ پیدا کر دے گا ایک دن کا روزہ رکھنے سے۔ اور قربان جائیے، اگر آپ پورے مہینے کا روزہ رکھتے ہیں، یہ فرض روزہ ہے، جس مبارک مہینے کو تمام جس کے جو پورا مہینہ خیر و برکات کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، مغفرتوں کا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، جنت میں داخلے کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی خیرات و برکات کا کیا پوچھنا، اس مہینے کے اجر و ثواب کا کیا پوچھنا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ ایک دن کا روزہ رکھنا گویا کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت پہ دور کر لینا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا روزے داروں کی کرامت، ان کا سمان، ان کی عزت کیا ہوگی اللہ کے ہاں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جیسے انسان روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنے سے ظاہر سی بات ہے بھوکا پیاسا 15 گھنٹہ 16 گھنٹہ 14 گھنٹے بھوکے پیاسے رہتا ہے، تو کیا ہوتا ہے معدہ خالی ہونے کی وجہ سے منہ سے یعنی ایسی بو آتی ہے جس کو انسان ناپسند کرتا ہے، کراہت محسوس ہوتی ہے، خود بھی انسان کو محسوس ہوتی ہے، خود اپنی اور کبھی کبھی دوسروں کے نزدیک کسی سے بات چیت ہوتی ہے تو کراہت محسوس ہوتی ہے، لیکن یہ بو جو آپ کے منہ سے نکلتی ہے اللہ کے نزدیک اس کا مقام کیا ہے، اس کا سمان اللہ کے نزدیک کیا ہے، اس کی تکریم کیا ہوگی، آئیے حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ روزے دار کے منہ کی بو، روزے دار کے منہ کی بو جو ایک انسان شاید ناپسند کرتا ہو، لیکن اللہ کے نزدیک اس کا مقام کیا ہے، اللہ کے نزدیک اس روزے دار کی تکریم کیسے ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا روزے دار کے منہ سے نکلنے والے بو اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ خوبصورت اور پسندیدہ ہے۔ سبحان اللہ، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ سب انعام و اکرام کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ کن کے لیے ہے؟ روزے داروں کے لیے، جو اللہ کے حکم کی وجہ سے حلال چیزوں کو ترک کر دیتی ہے۔ یقین جانیے حرام چیزوں کے ترک کرنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں، حرام چیزوں کو ترک کر دیا تو اس کا نام روزہ نہیں، حلال چیزوں کے ترک کرنے کا نام روزہ ہے۔ ورنہ حرام چیزیں تو زندگی کے پوری زندگی چھوڑنے ہیں حرام چیزوں کو، لیکن حلال چیزوں کے ترک کرنے کا نام کیا ہے؟ روزہ ہے۔ کھانا حلال، پینا حلال اور دیگر چیزیں حلال، اور اسی طریقے سے بیوی سے ہم بستری کرنا حلال، روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کرنا حلال، لیکن روزے کی حالت میں بندہ ان تمام چیزوں کو ترک کر دیتا ہے۔ کھانا موجود ہے لیکن نہیں کھاتا ہے، پانی موجود ہے لیکن نہیں پیتا ہے، بیوی موجود ہے لیکن روزے کی حالت میں جمع نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے منع کیا ہے، شریعت نے منع کیا ہے، اس کے حبیب نے منع کیا ہے، اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ روزے داروں کا یہ انعام و اکرام اللہ کے نزدیک ہوگا کہ اللہ اس کے منہ سے نکلنے والی بو اللہ کو اتنی پسند ہے کہ مشک سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اس لیے معمولی نہ سمجھیے روزہ۔ نوجوانوں معمولی تھکاوٹ کی وجہ سے یا کام کی وجہ سے اپنے روزے کو ترک نہ کرو۔ یہ ایک مہینہ ہے، دیگر مصروفیات کو ترک کر دو، دیگر آپ کے کام ہیں، اور خاص طور سے اس لاک ڈاؤن میں تو کچھ بھی نہیں ہے، سارے بزنس بند ہیں، ہم اور آپ اپنے گھروں کے اندر جہاں بھی قید ہیں، فیملی کے ساتھ ہیں، جہاں بھی ہیں،
جو بھی جیسے ہر جگہ لاک ڈاؤن ہے، اس لاک ڈاؤن کے اندر ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے، کوئی بہانہ نہیں ہے روزہ ترک کرنے کا یا اللہ کی عبادت ترک کرنے کا۔ اور الحمدللہ بہت سارے لوگوں سے جب بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس سال عبادت میں جتنا مزہ آ رہا ہے شاید اور سالوں میں مزہ نہیں آیا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے قرآن پڑھنے کا موقع آپ کے پاس ہے، ذکر و اذکار کرنے کا موقع ہے، آپ گھروں میں تربیت اپنے بچوں کی کیجیے، آپ تراویح کی نماز باجماعت پڑھیے، آپ گھروں کے اندر جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام کیجیے، اپنی زندگی میں چینجنگ لائیے، اپنی زندگی میں تبدیلی لائیے، اپنے بچوں کی اصلاح کیجیے، اپنے بیوی کی اصلاح کیجیے، گھروں کا ایک ماحول، دینی ماحول پیدا کیجیے، گھروں کے اندر اللہ کے ذکر کی بات ہو، گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو، گھروں کے اندر توبہ و استغفار ہو رہا ہو۔ اس سے بہتر یقین جانی کبھی بھی اب تک آپ کو زندگی میں موقع اس طریقے سے نہیں ملا رہا ہوگا۔ اور پھر بھی اگر آپ اس موقع کو غنیمت نہ سمجھے، اپنے وقت کو ضائع کر دیں سونے میں، سوشل میڈیا پہ اور دوسری چیزوں میں اگر اپنے وقت کو ضائع کر دیں تو یہ بہت بڑی محرومی ہوگی، بہت بڑی محرومی ہوگی۔ اس لیے اللہ رب العالمین کے لیے آپ نے روزہ رکھا ہے، روزہ رکھنے کے جو آداب ہیں، جو اس کے شرائط ہیں، ان تمام چیزوں کو پورا کیجیے اور اللہ کے لیے روزہ رکھیے اور اللہ سے ہی اجر و ثواب کی امید رکھیے، اور اس رمضان کے مہینے میں اپنے زندگی میں تبدیلی پیدا کیجیے۔ کم از کم قرآن مجید سے اپنے تعلقات کو بہت زیادہ مضبوط کیجیے۔ قرآن کی تلاوت، قرآن اور رمضان کا بہت گہرا تعلق ہے، آگے انشاءاللہ باتیں آئیں گی۔ بہرحال آج کا یہ مختصر سا درس کہ روزے داروں کے لیے اللہ نے کیا سمان کر رکھا ہے، کیسا سمان ہوگا روزے داروں کا، یا اللہ کے ہاں ان کی عزت اور تکریم کیسی ہوگی، 5 پوائنٹ یا 5 چیزیں میں نے حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور باقی انشاءاللہ 5-6 چیزیں اور ہیں تکریم کے تعلق سے یا روزے داروں کے سمان کے تعلق سے، انشاءاللہ وہ کل بیان کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرما لے، اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے، زیادہ سے زیادہ نماز کی، روزے کی، یا اسی طریقے سے تلاوت قرآن کے ذکر و اذکار کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ اس مہلک بیماری، اس وبا کو جو کورونا وائرس کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے پوری دنیا کے اندر، ہر آدمی، ہر انسان پریشان ہے، اللہ تعالیٰ اس وبا کو ختم کر دے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ظاہر سے زیادہ باطن کو اپنے دلوں کی اصلاح کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔